السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بہت دن کے بعد آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اور اس پر معذرت خواہ ہوں۔ آج آپ کا ایپیسوڈ شروع کیا جا رہا ہے Q&A، یعنی آپ کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ اس کے رک جانے کی وجہ وہی وقت کی قلت ہے، تھوڑی سی سستی میری طرف سے ہو جاتی ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ پیچھے سے کوئی چیز پش کرنے والی، کوئی موٹیویٹ کرنے والی نہیں ملتی، کوئی ایسا سورس نہیں جو پیچھے سے مجھے پش کرتا رہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ آپ کمنٹس میں محبتوں کا اور شکریہ کا اظہار کرتے رہیں، اور میرے غیر موجودگی کا احساس مجھے دلاتے رہیں، میرے نہ آنے پر مجھے آپ شکایت کرتے رہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں، محبت سے بلاتے رہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر وقت نکالنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ لے کر، چند گزارشات کے ساتھ۔ وہ یہی ہیں جو میں آپ سے اس سے پہلے سے کرتا آیا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے تو ایصال ثواب ضرور کریں، مرحومین کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں، اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو میری طرف سے جو دینی رہنمائی ملتی ہے اس پر میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت سے اس تعلق سے اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال آپ کو اگر میری ذات سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ میرے لیے دعا بھی کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ جو ہے اپنی محبتوں کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ بلا کسی تاخیر کے۔ پہلا سوال ہے ایک بہن کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کیا آرٹیفیشل رنگ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آرٹیفیشل رنگ پہن کر نماز پڑھنا یہ ایک مسئلہ ہے۔ خواتین کا اس تعلق سے بہت سوالات ذہن میں آتے ہیں خواتین کے، اور اسی طرح آرٹیفیشل ایئرس کے بارے میں، یعنی کان میں جو پہنے جاتے ہیں، اور اسی طرح گلے میں پہننے والے ہار، یعنی آرٹیفیشل جو جولری ہے اس کے تعلق سے سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور سوالات بہنیں کرتی رہتی ہیں کیا آرٹیفیشل جولری پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک آرٹیفیشل جولری کا پہننا اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا۔ تو ایسی جولری جو آرٹیفیشل ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنے کے تعلق سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اس کو پہن کر نماز پڑھیں یا اس کے بغیر نماز پڑھیں۔ یعنی اگر آرٹیفیشل رنگ آپ نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو پہن کر پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ آرٹیفیشل رنگ پہننا منع ہے، اس کا خیال رکھیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آرٹیفیشل رنگ نہیں پہننا چاہیے، آپ ہار پہن سکتے ہیں، بندے پہن سکتے ہیں، لیکن آرٹیفیشل رنگ پہننا منع ہے، وہ آپ کو سونا یا چاندی کی ہی پہننا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بہن کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہو اور بینک سے اس کو خبر آئے اور بینک جانا اس کے لیے ضروری ہو، تو کیا وہ عدت کے دوران بینک جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، عدت میں بینک جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بینک جانا ضروری ہو، جیسے مان لیجئے شوہر کی پینشن وغیرہ آ رہی ہے، یا شوہر کی جو ہے سیلری وغیرہ اس اکاؤنٹ میں آتی تھی اور اس کے بند ہو جانے کا، رک جانے کا، یا اکاؤنٹ کے فریز ہو جانے کا خطرہ ہے، یعنی بینک میں جانا ایسا ضروری ہے کہ عدت کے دوران اگر وہ بینک نہ جائیں تو ان کو مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کو بینک جانا، اور بینک یعنی صرف بینک ہی جائے، بینک کے بعد بازار وغیرہ یا کوئی دوسرے کام کے لیے غیر ضروری نہ جائے، بینک جائے، بینک جا کر اپنا کام پورا کر کے فوراً آ کر عدت میں بیٹھ جائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح کر کے اگر وہ جانا چاہیں جا سکتی ہیں، لیکن اگر بینک کا کام ایسا ہے کہ جو عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ عدت کے بعد ہی جائیں۔ لیکن اگر کام ایسا ہے کہ اگر وہ عدت کے دوران بینک نہیں گئی تو مالی نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بہن کا، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہیں ہماری ایج 40 سال کی ہے اور ہمارے بچے بڑے ہیں، لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، لڑکے کو لڑکی دیکھ رہے ہیں، اور اس ایج میں 2 بار حمل رہ گیا ہے، کیا نسبندی کا آپریشن کرا سکتے ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں اسلام میں حرام ہے، پلیز ہمیں اس مسئلے کا حل بتائیے۔ جی، بات درست ہے، جس نے آپ کو بتایا ہے نسبندی کرنا اسلام میں منع ہے، حرام ہے، نسبندی نہیں کرا سکتے۔ اور رہی ایج کی بات کہ 40 سال ہے، تو 40 سال کے بعد کس نے یعنی کس نے یہ حق دیا کہ اس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ کسی عورت پر یہ پابندی لگائے کہ وہ اب ماں نہیں بن سکتی؟ یہ ہمارے معاشرے کی خرابی اور سوسائٹی کا جو فساد ہے، یہ ہم نے ہی خود بویا ہے۔ آج جو یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی، میرے بچے ایسے ہو گئے، وجہ کیا ہے کہ یہ ہم پیچھے سے کرتے آئے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں، تو پھر اب ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی ایج طے کرے کہ وہ کس عمر میں ماں بنے گی، کس عمر میں نہیں۔ تو بہرحال نسبندی کرانا یہ ناجائز عمل ہے، اور باقی یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ کون کس عمر میں ماں یا باپ بننا چاہے، اس کو طے کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ جو انسان
چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو تو اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اس کو پابندی لگائے۔ ہر انسان آزاد ہے اور اس کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، یعنی اولاد ہونے پر پابندی لگائی جا رہی کمال ہے۔ اور جو لوگ اولاد کو قتل کر رہے ہیں، ابارشن کرا رہے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو کوئی برا کہنے والا نہیں ہے۔ آج زمانہ فتنوں کے ایسے دور میں چل رہا ہے، ہم فتنوں کے ایسے دور میں جی رہے ہیں، قیامت کے ایسے جو ہے زمانے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ جہاں اچھے کام کو برا اور برے کام کو اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت ابارشن پر ابارشن کرائی جائے تو کوئی اس پر برائی نہیں ہے، کوئی اس کو برا نہیں کہتا، کوئی ملامت نہیں کرتا، لیکن ایک عورت ماں بننا چاہ رہی ہے تو وہ اس کو ملامت کیا جا رہا ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ایک انسان جو ہے زنا پر زنا کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی برا نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی شادی کرنا چاہے اور جو ہے یا ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری سنت پر چلے۔ مفتی صاحب کیا یہ حدیث ہے؟ بہت تلاش کرنے کے بعد مجھے یہ حدیث نہ مل سکی، ممکن ہے کہ ہو، اگر ہو کسی کے علم میں تو وہ بتاتے، میری رہنمائی کرتے، لیکن میرے علم کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق یہ حدیث نہیں ہے۔ اصل میں غلطی کہاں ہوئی ہے؟ دو حدیثیں ہیں، بلکہ چند میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری اور میرے خلفاء کی سنتوں کو لازم پکڑنا، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جو خلفاء کیسے ہیں؟ ہدایت پر ہے اور ہدایت دینے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ امت میں جس وقت فساد پھیلے گا اس وقت اگر کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ہو سکتا ہے اسی طرح حدیث کے بیان کرنے میں سننے سمجھنے میں خلط ہو گیا ہو اور ان کو ایسا لگا ہو کسی کو کہ شاید اس طرح حدیث ہے کہ جو تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو میری سنت پر عمل کرے میرے بعد، تو وہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے، ٹھیک ہے، مفہوم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کو لازم قرار دیا۔ اسی طرح جو فساد کے زمانے میں لوگ سنتیں بھلا چکے ہوں گے، اس سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں درست ہے، البتہ ان الفاظ میں روایت موجود نہیں ہے میری تحقیق کے مطابق۔ اس کے بعد سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہیں حضرت عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ اگر ایک مرتبہ امی کو ایصال ثواب کی نیت سے لے جایا جائے تو کیا جا سکتے ہیں مفتی صاحب پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ؟ دیکھیے، عورت کو قبرستان جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اب یہ کہنا کہ ایصال ثواب کے لیے، تو ایصال ثواب کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کے والد صاحب یا کسی کے بھی وہ قبرستان میں نہیں ہوتے، وہ ایک دوسری دنیا میں جا چکے ہیں جسے عالم ارواح کہتے ہیں، تو قبرستان جا کر بھی ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمارا ثواب نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم ان کو پیش کر دیں قبر میں جا کر، ثواب جو پہنچے گا وہ اللہ تعالیٰ پہنچانے والے ہیں، تو اس کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے درست نہیں ہے کسی خاتون کا کہ وہ قبرستان جائیں، چاہے کتنے ہی پردے کا اہتمام کیوں نہ کر لیں۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا صرف بسم اللہ ہے، ایکسٹرا والا برکت اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات اصل میں بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر نئے نئے لوگ آ رہے ہیں۔ اب جب نئے لوگ آ رہے ہیں تو میں اس بات کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم بس جلدی سے جلدی ہم گرو کر جائیں، چینل ہمارا چل جائے اور رننگ شروع ہو جائے، کیونکہ ان کا مقصد شاید یہی ہوتا ہے، دین کی خدمت نہیں۔ اس وجہ سے وہ جو ہے اسی چیز میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بیان کریں بس جس سے وائرل ہو جائے، صحیح ہو یا غلط اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور آدھا ادھورا ان کو علم ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایسی چیزیں چھڑتے ہیں امت میں جو وائرل ہو جائیں۔ کوئی اختلافی بات اگر میں کہہ دوں تو میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی، میں کہہ دوں کوئی بھی ایسی بات، تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اگر آپ دین کی خدمت کرنے کے لیے آئیں تو دین کی خدمت کریں، اور پیسہ کمانے آئیں تو دین کو ہتھیار نہ بنائیں، دوسری چیزیں آپ ان کے ذریعے سے پیسہ کمائیں۔ بہرحال تو وہ ان کی کم علمی اور جہالت کی بنا پر ایسا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسے جاہل ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی تحقیق کو یہ سمجھتے ہیں کہ 4 حدیثیں پڑھ کر کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے اور جتنے علماء ہیں سارے بیوقوف ہیں۔ بہرحال تو یہ جو روایت ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ آپ کو ایک حدیث میں نہیں ملے گی، اور اس میں تو بالکل نہیں ملے گی جس کو آپ جانتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، زمانے میں بہت قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بیچارے جاہل ہیں لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، تو وہ زمانے کو نقصان نہیں دیتے اور ان کا اپنا بھی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں تو وہ سیکھ لیتے ہیں۔ کچھ جاہل ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم جاہل ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر وہ عالموں کو کہتے ہیں کہ ہم ان سے بڑے عالم ہیں، اور ان کو جاہل کہتے ہیں، تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی اور وہ دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو بیچاروں کو پتہ ہے گنتی کی 4-5 حدیثیں، وہ بھی علماء کے بیانات میں سن کے پتہ ہو جاتی ہیں کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ یہ حدیثیں ہیں، موطا مالک وغیرہ 2-4 سن لی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کل احادیث کا مجموعہ بس یہی ہے۔
جو کچھ دین ہے بس اسی میں، اس کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس دعا کو بخاری شریف میں ڈھونڈیں گے تو یقیناً آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں نہیں ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ان الفاظ کے ساتھ جو دعا ہے وہ آپ کو مستدرک میں مل جائے گی. الحسن الحسین من کلام سید المرسلین اس کتاب کے اندر مل جائے گی، اور صحیح سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ دعا اس طریقے سے پڑھی جائے. تو بہرحال اس دعا کا ثبوت ہے. اب وہی بات ہے، کوئی آدمی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور اس کے بعد کہے کہ سورج کہاں ہوتا ہے، تو اسے کوئی سمجھا نہیں سکتا. تو اسی لیے بچپن میں بھی جب کتاب ہم نے پڑھی تھی، اس میں ایک جو ہے واقعہ تھا ہنس کا اور الو کا، کہ الوؤں کے جھنڈ میں ہنس پھنس جاتا ہے اور ان کو سمجھا کے تھک جاتا ہے کہ سورج موجود ہے، اور الو نہیں مانتے اور اس کو مار دیتے ہیں. تو یہی حال ہے کہ یہی قرآن کریم نے بھی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو جاہلوں سے بحث نہیں کرنا چاہیے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے. ہنس اگر الوؤں سے بحث کرے گا تو نتیجہ اس کا موت ہی ہوگا، اگرچہ وہ حق بات کہہ رہا. بہرحال یہ دعا ثابت ہے.